بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 4 کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاصیات باب تفعیل اور خاصیات باب مفاعلہ۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم ثلاثی مجرد کے ابواب کی خاصیات پڑھ چکے ہیں اور ثلاثی مزید فیہ کے بھی ایک باب کی یعنی باب افعال کی خاصیات جان چکے ہیں۔ آج ہم ثلاثی مزید فیہ کے عنوان کو بڑھاتے ہوئے مزید 2 ابواب کی خاصیات پڑھیں گے، جن میں پہلا باب ہے باب تفعیل اور دوسرا باب ہے باب مفاعلہ۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور باب تفعیل کی پہلے خاصیات جان لیتے ہیں۔ باب تفعیل کے خواص۔ باب تفعیل کے خواص میں سے سب سے پہلی خاصیت ہے تعدیہ۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ تعدیہ کا لغوی معنی تجاوز کرنا ہے، اور تعدیہ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ لازم باب کو متعدی بنا دینا، یا پھر ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہونے والے فعل کو 2 مفعول کا محتاج بنا دینا، یا پھر 2 مفعول کے ساتھ متعدی ہونے والے فعل کو 3 مفاعیل کی طرف متجاوز ہونے والا متعدی ہونے والا بنا دینا۔ تو مثال دیکھیے، فرح زید، زید خوش ہوا۔ اب یہ باب لازم ہے۔ اب جب اس سے باب تفعیل آتا ہے فرحتہ، میں نے اس کو خوش کیا۔ اب جب ہم نے ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فیہ کے باب تفعیل میں اس مادہ کو منتقل کیا تو وہ لازم سے متعدی کی صورت اختیار کر گیا۔ دوسری خاصیت ہے تصغیر۔ تصغیر کہتے ہیں کہ فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ مثال دیکھیے، وترت القوس، میں نے کمان کو ذرہ دار بنایا۔ اب یہاں پر ماخذ ہے وترن اور مفعول ہے القوس، کمان۔ اب کمان کو ذرہ دار یعنی ماخذ والا بنا دیا ہے، تو فاعل جب مفعول کو ماخذ والا بنا دے اس کو کہتے ہیں تصغیر۔ اور تیسری خاصیت ہے سلب۔ سلب ماخذ کہتے ہیں کہ فاعل کا ماخذ کو دور کر دینا۔ اب مثال دیکھیے، قررت الابل، میں نے اونٹ سے قراد یعنی چیچڑی کو دور کیا۔ اب ماخذ یہاں پہ ہے قرادن، تو فاعل نے مفعول یعنی اونٹ سے ماخذ کو دور کیا، چیچڑی کو دور کیا، تو اس کو کہیں گے سلب۔ چوتھی خاصیت ہے بلوغ۔ بلوغ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بلوغ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، یا کسی چیز کا ماخذ کے مرتبے کو پہنچنا۔ پھر اس میں بلوغ زمانی تھا، بلوغ مکانی تھا اور بلوغ عددی تھا۔ یہاں پہ دیکھیے، عمق زید، زید عمیق تک پہنچا یعنی نہایت دور اندیشی کی، بات کی گہرائی میں پہنچا یا معاملے کو بڑی گہرائی سے اس نے دیکھا۔ اسی طریقے سے خیم عمر، عمر خیمے میں آیا۔ اب پہلے کے اندر ہمارا ماخذ عمق ہے، گہرائی، دور اندیشی، اس میں داخل ہوا زید، تو کسی چیز کا ماخذ میں داخل ہونا یہی بلوغ کہلاتا ہے۔ خیم عمر، عمر خیمے میں آیا۔ اب الخیمہ اس کے اندر ہمارا ماخذ ہے۔ اب عمر جو فاعل ہے وہ ماخذ کے اندر داخل ہو گیا یعنی خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ پانچویں خاصیت ہے مبالغہ۔ مبالغہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماخذ کے اندر زیادتی کا معنی پایا جانا۔ اب صرح الامر، اس کے اندر بات اچھی طرح کھل گئی۔ اب کھلنا یعنی تصریح اس کے اندر جو پایا جا رہا ہے وہ ماخذ ہے۔ اب ماخذ کے اندر معنی جو ہے وہ مبالغے کا پایا جا رہا ہے۔ آپ کو ترجمے سے بھی معلوم ہوگا، اچھی طرح، یہ بھی کہا جا سکتا ہے مطلقاً بات کھل گئی، لیکن بات اچھی طرح کھل گئی تو اچھی طرح کا لفظ یہ مبالغے کا معنی دیتا ہے۔
معنی کے اندر زیادتی پیدا کرتا ہے۔ جول زید، زید بہت گھوما، ایک ہے گھومنا اور ایک ہے بہت گھومنا۔ یہ بہت کا معنی ہمیں باب تفعیل کی خاصیت کی وجہ سے ملا کہ اس کے اندر مبالغہ بھی پایا جاتا ہے۔ چھٹی خاصیت ہے سیرورت۔ سیرورت کہتے ہیں فاعل کا صاحب ماخذ ہونا۔ مثال دیکھیے، نور الشجر، درخت شگوفہ دار ہو گیا۔ اب ماخذ ہے نور اور فاعل ہے شجر، تو فاعل جب نور والا یعنی شگوفے والا ہو گیا تو اس کو اصطلاح میں سیرورت کہتے ہیں کہ فاعل کا صاحب ماخذ ہونا، ماخذ والا بن جانا۔ اس کے بعد ہے نسبت ماخذ۔ نسبت ماخذ کا مطلب یہ ہے فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرنا۔ اب مثال دیکھیے، فسقت زیدن، مفعول ہے زید اور فاعل ہے انا کی ضمیر، متکلم کی ضمیر، اور ہمارا ماخذ ہے فسق۔ اب میں نے یعنی فاعل نے زید کو یعنی مفعول کی طرف فسق کی نسبت کی، ماخذ کی نسبت کی، تو جب فاعل مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرے تو اس کو کہتے ہیں نسبت ماخذ، اور یہ خاصیت باب تفعیل کی بھی ہے۔ آگے ہے الباس ماخذ۔ الباس ماخذ کا مطلب یہ ہے کسی کو ماخذ پہنانا۔ اب مثال دیکھیے، جللت الفرس، میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی۔ اب یہاں پر مفعول ہے گھوڑا، فاعل ہے انا کی ضمیر، ماخذ ہے جلن یعنی جھول۔ اب فاعل مفعول کو ماخذ یعنی جلن یعنی جھول پہنا رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے الباس ماخذ۔ تو یہ خاصیت باب تفعیل کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگلی ہماری خاصیت ہے تخلیط ماخذ۔ تخلیط ماخذ کہتے ہیں کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ سے جڑنا، لیپنا۔ اب مثال دیکھیے، ذہبت الاناء، میں نے برتن کو سنہری کیا۔ ماخذ ہے ذہبن، سونے کو کہتے ہیں۔ اب سونے کے پانی کو جب برتن کے ساتھ ملا گیا تو گویا فاعل نے مفعول کے ساتھ ماخذ کو مل دیا، ماخذ کو جڑ دیا۔ اگلی خاصیت ہے تحویل۔ تحویل کہتے ہیں کہ فاعل کا مفعول کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا، یعنی اس کی اپنی حالت کو تبدیل کر دینا، اس کو مثل ماخذ بنا دینا یا عین ماخذ بنا دینا۔ مثال دیکھیے، نصر زید عمر، زید نے عمر کو نصرانی بنایا۔ اب ماخذ ہے نصرانی، عیسائی بنانا۔ اب فاعل نے مفعول کو عین ماخذ بنا دیا ہے۔ تو یہ خاصیت بھی پائی جاتی ہے باب تفعیل کے اندر۔ باب تفعیل کی ایک اور خاصیت دیکھیے، قصر۔ قصر ہم نے کہا تھا اختصار کی خاطر کسی مرکب سے ایک کلمہ کو مشتق کر لینا۔ مثال دیکھیے، حلل۔ اب حلل ایک کلمہ ہے لیکن اس سے مراد مکمل ایک جملہ ہے، اس سے مراد ایک مرکب ہے۔ اسی کا ترجمہ دیکھیے، اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب لا الہ الا اللہ کو حلل یحلل تحلیلا یعنی باب تفعیل سے مختصر کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ آخری خاصیت ہے اس باب کی ابتدا۔ ابتدا کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ پہلی قسم یہ تھی کہ کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد اصلاً نہ ہو، یعنی بالکل ہی نہ ہو، اور دوسری صورت یہ تھی کہ کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد موجود تو ہو مگر مجرد اور مزید فی کے معانی میں کھلا تفاوت پایا جاتا ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے، ابتدا کے اندر کلمتہ، میں نے اس سے کلام کیا۔ اب اس سے مجرد کا مادہ تو آتا ہے کلمن، لیکن دونوں کے معنی میں بہت ہی زیادہ تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے۔ پہلے کا مطلب ہے میں نے اس سے بات کی، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو مجروح کیا، زخمی کیا۔ اب دونوں میں کتنا فرق ہے معنی کے اعتبار سے۔ تو یہ تھی 12
خاصیات باب تفعیل کی جو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھی ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. اس کے بعد ہم باب مفاعلہ کی خاصیات کو پڑھ لیتے ہیں. باب مفاعلہ کے خواص. باب مفاعلہ کی پہلی خاصیت ہے اشتراک. اشتراک شریک ہونے سے ہے، اور یہاں پر اشتراک سے مراد یہ ہے کہ دو شخصوں کا یعنی دو آدمیوں کا باہم مل کر کسی کام کو اس طرح انجام دینا کہ ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو. یہ بھی ہم پہلے اصطلاحات کے اندر پڑھ چکے ہیں. مثال دیکھیے، قاتل زید عمرا، زید اور عمر نے باہم قتال کیا. اب ان میں سے زید اور عمر دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں. ایک ہی وقت میں زید قتال کر بھی رہا ہے اور زید سے قتال کیا بھی جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے عمر قتال کر بھی رہا ہے اور عمر سے قتال کیا بھی جا رہا ہے. تو باب مفاعلہ کی یہ خاصیت ہے کہ ایک ہی صیغہ اور ایک ہی کلمہ دو معنی ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اشتراک. دوسری خاصیت ہے موافقت مجرد. موافقت مجرد کا مطلب یہ ہے کہ مفاعلہ کا باب اپنے معنی کے اندر ثلاثی مجرد کی موافقت کرے. مثال دیکھیے، سافر زید. اب سافر باب مفاعلہ سے ہے، اس کا مطلب ہے زید نے سفر کیا. اب اگر ہم سفر زید کہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے. تو ثلاثی مجرد اور مفاعلہ کا ایک معنی ہونا موافقت مجرد کہلاتا ہے. اور دوسری قسم ہے موافقت افعال، یعنی موافقت افعال. باب افعال، باعدتہ میں نے اس کو دور کیا. ابعدتہ کا بھی وہی مطلب ہے. اب باعدتہ باب مفاعلہ سے ہے، جبکہ ابعدتہ یہ باب افعال سے ہے. دونوں ہم معنی ہیں، اس لیے ہم ان کو موافقت افعال بھی کہتے ہیں، موافقت افعال بھی کہتے ہیں. اور آخری خاصیت ہے باب مفاعلہ کی موافقت فعالہ، یعنی مفاعلہ سے آنے والا مادہ جب ہم اس کو تفعیل کے اندر لے جائیں پھر بھی اس کا معنی تبدیل نہ ہو، دونوں ہم معنی ہوں، دونوں موافقت رکھتے ہوں معنی کی ادائیگی میں. مثال دیکھیے، ضاعفت الشیء، میں نے چیز کو دو چند کیا یعنی دگنا کیا. اب اگر ہم اس مفاعلہ کو تفعیل سے بھی لاتے ہیں، ضاعفتہ کہتے ہیں، اس کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ میں نے اس کو دگنا کیا. تو جب مفاعلہ اور تفعیل دونوں ایک مادہ سے ایک ہی معنی ادا کر رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں موافقت فعالہ اور موافقت تفعیل. تو یہ تھی باب مفاعلہ کے خواص. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے دو ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کی خاصیتیں پڑھی ہیں، باب تفعیل کی خاصیات اور باب مفاعلہ کی خاصیات. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف. ہماری مشق کا سوال ہے، درج ذیل جملوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، آپ فقط ان میں پائی جانے والی خاصیات بیان کریں. یہ جملے دونوں ابواب سے متعلقہ ہیں جو آج کے ہم نے باب پڑھے ہیں. ان ابواب کی خاصیات آپ نے ان کے اندر معلوم کرنی ہیں. پہلا جملہ ہے، عظم سہیل الکلب، سہیل نے کتے کو ہڈی دی. عممت زیدا، میں نے زید کو عمامہ دیا. عقد زید، زید نے ہار پہنا. شاتم زید وعمر، زید اور عمر نے باہم گالی گلوچ کی. ضاعفت زیدا، میں نے زید کو دو گنا دیا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.